بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کون سے مسلک کے حساب سے ہم نماز ادا کریں. کوئی ہاتھ جو ہے تو ناف کے نیچے باندھتا ہے, کوئی جو ہے تو سینے پہ باندھتا ہے, تو کس طرح سے کرے. تو ایک حساب سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث موجود ہے اور ناف کے نیچے باندھنے کی بھی حدیث موجود ہے. تو چنانچہ آپ جس طریقے سے بھی چاہے, اس میں اختلافی چیزوں میں نہ پڑے. جو جس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو وہ اس مسلک کے حساب سے نماز ادا کر لے, چونکہ اہم نماز کا ادا کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے جس طرح سے غلام کھڑے ہوتے ہیں, اور عاجزی کے ساتھ نہایت کھڑے رہنے کا حکم ہے. تو اہم چیز تو یہی ہے. ہمارے قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے ہاتھ کہاں باندھا تھا اور کہاں نہیں. بس یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کیا تھی, کس طرح سے ادا کی, عاجزی تھی یا نہیں, غرور تو نہیں تھا, دل میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے یا نہیں, یا دنیا وسیع ہوئی تھی. یہ سارے چیزیں رہیں گی. بہرحال علماء کہتے ہیں کہ نماز جتنی اچھی ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس طرح سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو اسی طرح سے نماز پڑھو. اور ایک حساب سے اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ عورتوں کی نماز, اسی حدیث کو حوالہ دیتے ہوئے میں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ عورتوں کی نماز اس وجہ سے ہی سیم ہے جس طرح سے حوالہ دیا ہوا ہے. چونکہ نماز پڑھنے میں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مردوں کی جو نماز ہے, چاہے پھر وہ رکوع کرنے کا بالکل بھی ایک دم یعنی کہ کمر سیدھی کر کے رکوع کرنے کا حکم ہے, اسی طرح سے سجدہ جس طرح سے کرتے ہیں, اور یہ سارے اس طرح سے یہ سارے پوزیشنس ہے جس میں عورتوں کے اس لحاظ سے بھی کہیں نہ کہیں ایک حساب سے دیکھا جائے تو, اگر عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس پہ ایسا سوٹ نہیں ہوگا کہ تھوڑا عجیب محسوس ہوگا. تو اس حساب سے بھی چونکہ علماء نے کہہ چکے ہیں, شریعت نے حکم دیا ہے, علماء نے بھی, ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ شریعت سے عقل لڑانا ہے, لیکن مسلک کے اعتبار سے جہاں پر آ جاتی ہے بات, تو آپ چاہے جس مسلک کے اعتبار سے وہ چیز فالو کر لے تو وہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو وہ معاف بھی کر دے گا, کیونکہ آپ کی نیت تو صحیح چیز مکمل کرنے کی ہے. تو ان چیزوں میں نہ جاتے ہوئے مین چیز اپنا عقیدہ یہ رکھے کہ ہماری نیتیں کیا ہے, چاہے پھر وہ قربانی کے مسائل ہو, ایک جان میں قربانی کا مسئلہ ہو یا دو جان میں, یہ ساری جو چیزیں ہیں مسئلے کے اعتبار میں جس کو آپ چاہے علماء کو جو شریعت کے اعتبار سے بتاتے ہیں, جو علماء حق ہے ان کے اعتبار سے بات مان لیجئے کسی ایک علماء کی, زیادہ اس میں تفرقات میں نہ پڑے. جزاک اللہ, سب کو شیئر کیجیے.